نے اس کے ویڈیو کو دیکھا، حفظ الرحمان 25 سال کا ویڈیو دیکھا، تو ویڈیو میں جب ظالموں نے اس کو مار رہے تھے، یہ شیطان کی اولاد ہے مارنے والے، تو حفظ الرحمان اماں ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا۔ لکڑیوں سے مار مار کر حفظ الرحمان کو قتل کر دیا گیا۔ حفظ الرحمان کا ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے۔ 45 سال کا مجیب الحق دارانگ ڈسٹرکٹ آسام میں ایسا ہی مار مار کر پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اتر پردیش سیتاپور ضلع میں عباس اور اس کی بیوی خمر النساء کو اس کے پڑوسیوں نے راڑوں سے مار کر قتل کر دیا۔ راجستھان الور میں وسیم کو مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ گاڑی روکی اور گاڑی پر حملہ کر دیے۔ شمشاد انصاری جھارکھنڈ سکنی میں 45 سال کا، وہی الزام مار دیا۔ ظہیر الدین بہار کے سارن ڈسٹرکٹ میں گاڑی روکی، وہ گاڑی میں جانوروں کی ہڈیاں فیکٹری کو لے کر جاتا تھا، وہ ایک ضلع وہاں پر مار دیے۔ 32 سال کا افسان انصاری مہاراشٹر کے ناسک 24 جون کو مار مار کر 20 لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ہائی وے پہ سمگلنگ کر رہا ہے بیف کی۔ ناصر قریشی اس کو مار دیے۔ پھر لقمان سلیمان انصاری 23 سال کا مہاراشٹر میں راشٹریہ بجرنگ دل کے لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ جانور لے کر جا رہا تھا مہاراشٹر میں، وہ دن میں 300 روپے کماتا تھا، بیوی ہے اور 18 مہینے کی بیٹی ہے۔ لقمان سلیمان انصاری کو مار دیے۔ ستارہ ڈسٹرکٹ نور الحسن کو 31 سال کا سول انجینئر ہے، ستارہ ڈسٹرکٹ میں منصوبہ بند طریقے سے خود فیس بک پر کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے غیر غلط لکھ دیے، جلوس لے کر آئے، مسجد کے اندر گھس کر نور الحسن کو قتل کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ بتائیے، میں جب بات کیا یہ قتل ہونے کے بعد وہاں کے ایس پی سے، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے ایس پی صاحب؟ تو نے کہا نہیں ایسا فیس بک پر حملہ۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ فیس بک انہوں نے ڈالا؟ کیا آپ نے آئی پی ایڈریس دیکھا اس میں کس نے کیا؟ یہ ہیک بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں معلوم ہو رہا کہ کسی اور نے کیا، نور الحسن کی جان چلے گئی۔ اور نور الحسن کی بیوی کیا بولتی سنو نوجوانوں، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ زمین سے جڑے رہنا چاہیے انسان کو، ہمبل تھا، مخلص تھا، زمین سے جڑے رہنا چاہیے تھا، مگر آج نور الحسن زمین کے نیچے چلا گیا۔ نوجوانوں، اس کا باپ کہتا ہے کہ زندگی میں جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ اکولا مہاراشٹر میں 40 سال کا وکاس گائیکواڈ دلت ہے، اس کے آٹو رکشا میں جا رہا تھا، اس کو خوب پیٹا۔ کیوں پیٹا؟ ولاس گائیکواڈ کو اس کے آٹو کے پیچھے لکھا تھا KGN، خواجہ غریب نواز، بولے مسلمان ہے اس کو مارو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وطن عزیز کا حال ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس، گندگی، گالی دیتا ہے، ایک ایک بات، میں نے کیا بات بولتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اچھا، پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ بولے کہ نہیں اس کی زبان خراب تھی۔ اچھا، زبان خراب تھی؟ ارے یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا، تم نے اس کو ووٹ ڈالا۔ جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے، جنید نصیر کو جلا رہی ہے، نوح میں گھروں کو 300-350 گھروں کو بغیر قانون کے ڈیو پروسیس کو فالو کیے گھروں کو توڑ دیے، دھرم سنسد میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے۔ اس نے گالیاں دی، اچھی زبان استعمال نہیں کی۔ اس بی جے پی کے ایم پی نے، ارے وہ تو گوڈسے کی بات کر رہا تھا، وہ ناقابل قبول ہے۔
ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی. میں جانتا ہوں میری عمر 8-9 سال یا 10 سال کی تھی. ہمارا گھر حیدر گڑے میں تھا, پرانا گھر. وہاں پر ہر کوئی آر ایس ایس کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے, صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان. میں اور اکبر, ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. وحید بھائی لکڑی لے کے بھاگتے, یہ 25-30 فیٹ چھوڑ کے بھاگتے. ہم سنے, میں سنا ہوں میرے کانوں سے, آج میرا بیٹا سن رہا ہے یہ. میں یہ سمجھا کہ شاید میری زندگی میں ختم ہو جائے گا, مگر میری اولاد سنے گی, آپ سنیں گے, بچے سن رہے ہیں. یاد رکھو میری اس بات کو, ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کا ماب لنچنگ ہو جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے, اب وہ دن دور نہیں ہے. کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو, یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے. آج یہودی لفظ کو نکال دو, مسلمان لکھ دو اس پر. ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گیا آپ کا سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس؟ ارے نریندر مودی جی, جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھجا دو. یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے, بجاؤ. کیا نریندر موڈی اپنے ایم پی کی سپیچ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان, محمد بن زید کو بھجائیں گے؟ آپ بھجائیں گے ان کو؟ بتاؤ دیش کے وزیر اعظم. کیا ترکی کے اردوغان کو بھجاؤ؟ دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. جنید نصیر مر گئے, وزیر اعظم منہ نہیں کھولتے. ٹرین میں 3 مسلمانوں کو نام پوچھ کر گولی مار دی گئی, وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. پیٹا جا رہا ہے, ستارا میں مارا گیا, کچھ نہیں. ارے ستارا میں تو جو بچہ شہید ہوا, ارے دیویندر فڈنویس تمہارے آدمی نے جلوس کو نکالا تھا. تم ہوم منسٹر رہ کر تمہارا آدمی ستارا کی مسجد میں گھستا ہے ماپ کو لے کر. کیسے ہوم منسٹر ہو تم دیویندر فڈنویس؟ مگر ہمارے وزیر اعظم نے اس ملک میں ایک ماحول کو پیدا کر دیا کہ نفرت کرو اور راج کرو, نفرت کرو ووٹ حاصل کرو, نفرت کرو ستا حاصل کرو, اسلام کو گالی دو جیت جاؤ الیکشن, اسلام کو گالی دو اور پرائم منسٹر سی ایم منسٹر بن جاؤ, مسلمانوں کو پیٹو اور اقتدار پر آ جاؤ. ارے کب تک چلے گا نفرت؟ یہ یاد رکھو, یہ نفرت ختم اگر نہیں ہوا, یہ جو آگ لگا رہے نفرت کی آگ, یاد رکھو یہ نفرت کی آگ میں سب آ جائیں گے. ہم مرنے سے کبھی نہیں ڈرے, نہ کبھی ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ کے نام پر جیتے اور اللہ کے نام پر مرنے والوں کا نام مسلمان ہے. مگر اس ملک کا کیا ہوگا, اس دیش کا کیا ہوگا جس کو ہم نے اپنے خون پسینے سے سینچا, جس کو علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی قربانیوں سے آزاد کیا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا. مولوی علاء الدین, مولوی اسماعیل کالا پانی کی سزا کاٹے. مگر آج دیش کی پارلیمنٹ میں گالی دی جا رہی ہے اور بی جے پی صرف اس کو نوٹس دیتی ہے, لو لیٹر دیتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے پردھان منتری, اگر یہی بات کوئی آپ کے بارے میں کرتا تو کیا ہوتا آج اس دیش میں؟ بولو وزیر اعظم, اگر کوئی یہ اناب شناب گندگی آپ کے بارے میں کوئی بول دیتا تو کیا کرتے آپ؟ آپ کی پارٹی کے لوگ بن مناتے, بولنے والے کے گھر کو جلا دیتے. خاموشی اس لیے ہے کیونکہ گالی مسلمان کو دی جا رہی ہے.
सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने किसी जगह पर पढ़ा था, नौजवानों मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो मेरी इस बात को, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम ही हारोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भारत के सेकुलर हिंदू लोगों, भाइयों और बहनों, याद रखो मेरे मुल्क के दलितों, आदिवासियों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं, आज आपको खड़े होना पड़ेगा। इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। और किसी ने अच्छा कहा था कि जो आज खड़े हैं, जो आज खड़े होकर नसीर और जुनैद के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, जो चेतन जैसे जालिम का मुकाबला कर रहे हैं, जो नूरुल हसन के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, किसी ने अच्छा लिखा उनके बारे में, वफा के रास्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, शहर का सूरज गवाही देगा। जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, ये सब मसीहा मर चुके हैं, मगर तुम खड़े थे। आज आपको और हमको खड़े रहना है। और कैसे खड़े रहोगे? असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकरीर सुनकर नहीं खड़े हो सकते, अल्लाह पर कामिल यकीन करके खड़े होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके खड़े होना है। मैंने तुम्हारे सामने सहाबा इकराम की कुर्बानियों को जिक्र किया। तुम नमाजी बनकर खड़े हो सकते हो, बेनमाजी बातिल से मुकाबला नहीं कर सकता। आपने सुना कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले साहबी, क्या नाम था, हजरत कभी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मौत सामने है, और क्या कह रहे हैं? जालिमों से नमाज पढ़ने दे, 2 रकात नमाज पढ़ने दे। नौजवानों, तुम मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करोगे? तुम कब तक सेल फोन से मोहब्बत करोगे? तुम कब तक सेल फोन में गाने सुनोगे? क्या तुम सिर्फ जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान करोगे, अमल में नहीं करोगे? तुम कैसे मुकाबला करोगे इन जालिमों का? तुम कैसे खड़े होगे? तुम नमाजी बन जाओ, नेक बन जाओ, कुरान को अपने सीने में उतारो और अपने अमल में करके दिखाओ, और देखो अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे तुम्हारे कदम को छुएगी। अगर तुम डरते रहोगे और तुम ये भी कहोगे कि नहीं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, अरे अगर मोहब्बत करते तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मोहब्बत करते तो शराब और ड्रग्स को क्यों नहीं छोड़ते? क्या तुम नहीं जानते कि शराब और ड्रग्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई की जड़ कहा, उम्मुल खबाइस कहा। क्या तुम नहीं जानते कि सूरे बकरा की 219वीं आयत और सूरे मैदा की 90 आयत में अल्लाह ने कहा हराम है ड्रग्स, शराब हराम है, मगर तुम क्या है, गांजा मारते हो, तुम गांजा मारते हो, तुम हशीश मारते हो। नहीं, मेरे को हाई होना है,
تم پیٹرول کو سونگتے ہو ڈال کر. کیا ہے تمہارا معاملہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تم طیب ہو، مطیب ہو، تم پاک ہو اور خوشبودار ہو، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ کیا تم گانجا نشیلی چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے؟ نوجوانوں، تم مستقبل ہو قوم کا، تم اس ملک کا مستقبل ہو، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو. تم اگر ایک معمولی 300-400 روپے کے لیے تم اگر بے ہوش ہو جاؤ گے تو پھر کون بچائے گا؟ کیا تم نہیں سمجھ رہے کہ یہ بچہ نور الحسن تمہارا بھائی تھا؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنید نصیر تمہارے بھائی تھے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ نو میں گھر ٹوٹا تو تمہارا گھر تھا؟ مگر تم 500-800 روپے کا نشہ کر کے تم کو لگتا ہے کہ میں ہائی ہو گیا. ارے نشہ اگر پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نشہ پیدا کرو کہ آگ پر لٹایا گیا اور احد احد کے نعرے حضرت بلال لگا رہے. احد احد احد، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے حضرت بلال کو، اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، جب حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کو چھوڑ کر شام چلے گئے، ہمس چلے گئے. مجھے جانے کا موقع ملا وہاں پر. پھر ایک دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، کیا تم ہم سے دور کیوں ہو گئے؟ مدینے کو آئے. مدینے کو آئے تو سب نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دو، بلال اذان دو، اذان دو، اذان دو. سب انکار کیا کہ اب میں نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ایک ہی طریقے سے حضرت بلال راضی ہوں گے، امام حسن اور حسین کو سامنے کیا. یہ ہمارے امام ہیں، امام حسن اور حسین. انہوں نے جا کر حضرت بلال سے کہا، اے بلال، نانا جان کی اذان دو. حضرت بلال نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے مدینہ شریف میں اذان دی. جب اذان دینا شروع کیے تو مدینے کی عورتیں نکل کر آئیں کہ دیکھو رسول اللہ. لوگوں نے پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے تھے، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. لوگ جب ہوش آیا تو کہا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ تو بولے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا. حضرت بلال واپس چلے گئے. نوجوانوں، محبت اس کو بولتے ہیں. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کا صدقہ عطا کر دے تیرے حبیب کی محبت کا. اس حضرت عثمان نے ذوالنورین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، آئیے میرے گھر میں، میرے غریب خانے میں کھانا کھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں. عثمان ذوالنورین ان کے پیچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عثمان تم کیا گن رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جتنے قدم ڈال کر میرے گھر کو آ رہے ہیں میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا. بتاؤ تم کتنوں کو مدد کرو گے؟ نوجوانوں، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو آج کہ تم کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ڈرگز پینے والوں کے قریب نہیں جاؤ گے. تم نہیں جاؤ گے ڈرگز پینے والوں کے پاس. تمہارا دوست بھی ہوگا تم اس سے دور رہو گے، اس کو بولو گے کہ چھوڑ اس گندگی کو. طے کرو، عہد کرو کہ میں شراب، جس جگہ پر شراب ہوگی میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا. کیا تم وعدہ کرتے ہو نوجوانوں؟ تم شراب کے قریب نہیں جاؤ گے، تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گے. ارے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے. تم کو اگر پہلے بھی کہا ہوں شادی کرو، یہ بٹھا کر پھرنا،
نہیں، وہ بول رہے جب جہنم کی آگ تم کو لگے گی، جب جہنم کی آگ تم سے سوال کرے گی تم نے کسی غیر محرم کو کیوں ہاتھ لگایا اور اللہ معاف نہیں کرے گا، تو تم او بولو گے۔ تم کو معلوم یہ آگ کب سے جل رہی ہے؟ جل جل کے سفید ہو چکی ہے لاکھوں برس تک۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کو کوئی ایسا کرے؟ کیا کوئی بہن چاہے گی کہ اس کا بھائی ایسا کرے؟ بتاؤ میرے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان برائیوں سے دور رہو۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن آ رہے ہیں اور ابو جہل کے ایجنٹ نکل رہے ہیں۔ الیکشن آ رہے ہیں اور مغیرہ کے جانشین نکل رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو گستاخ رسول تھا، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ولد حرام، یہ ان کے لوگ، ان کے ایجنٹ نکل رہے ہیں۔ یہ تمام نکلیں گے اب، جیسا چوہا بل سے نکلتا ہے سب نکل کے بولیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ مجلس کو آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور جہاں پر مجلس کے امیدوار نہیں رہیں گے وہاں پر آپ کو ماموں کو کامیاب کرنا ہے۔ تو نئے ماموں سے غنیمت ہے انہوں۔ حیدرآباد میں، تلنگانہ میں فساد اب تک نہیں ہوا۔ اب بہت سے لوگ آئیں گے، اسد الدین اویسی سودا کر لیے۔ ارے دیوانوں، میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو پڑھا، حدیث شریف کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے تانوں کی فکر نہیں کرنا، اسد الدین اویسی کسی مائیکا لال کے تانے کی فکر نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک بچھو کو دیکھا پانی میں ڈوب رہا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بچھو کو نکالا، ان کو ڈس لیا، انہوں نے پانی میں چھوڑا، 4-5 مرتبہ نکالا، اس نے پانی کو ڈس لیا، پانی ان کو ڈس لیا۔ بھائی صاحب بیٹھیے، ابھی ختم نہیں ہوا، بیٹھیے ابھی کوئی آواز نہیں نکالنا ہے آپ۔ چھوڑ دو واسکوٹ۔ ہاں، امام احمد بن حنبل 4-5 مرتبہ بچھو کو نکالے، بچھو ڈسا۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آپ کیوں اس بچھو کو بچا رہے ہیں پانی میں ڈوبنے سے؟ آپ کیوں اس کو بچا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، بچانا میرا کام ہے، ڈسنا اس کی ذات اور اس کی فطرت ہے۔ تو یہ ڈسنے والے ڈسیں گے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قوم اور مسلمانوں کو بچائیں، ہم اپنی ریاست کو بچائیں، یہاں کے امن کو مضبوط کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس کے لوگ بہت آئیں گے۔ ارے میں تو تمہارے لیڈر سے کہوں گا کہ اب کی بار وائناڈ نہیں، حیدرآباد سے مقابلہ کرو میرا۔ آؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں، وائناڈ کیوں یہاں، حیدرآباد کو آؤ، 2 ہاتھ ہم آزما لیں گے، پنجہ آزما لیں گے، آ جاؤ۔ کہاں وائناڈ جاتے پیارے، یاؤ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ارے بات کیوں کرتے؟ آؤ زمین پر آؤ، مقابلہ کریں گے۔ آؤ شیروانی داڑھی ٹوپی والے سے مقابلہ کر کے دیکھو، مزہ آئے گا۔ جس نے ایک مسلمان ایم پی کو
جس نے ایک مسلمان ایم پی کو اناپ شناپ بکا پارلیمنٹ میں، میرے سامنے بھی کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹھ جا، میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کانگریس کے لوگ بہت باتیں کریں گے، میں تیار ہوں، مگر میں تلنگانہ کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یاد رکھو، سرزمین حیدرآباد پر فسادات کانگریس کی دین ہے۔ سرزمین حیدرآباد پر معصوموں کا لٹ جانا پٹ جانا کانگریس کی دین ہے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے امن کو مضبوط کیا ہے، اس امن کو مضبوط رکھیے، اور یقیناً بہت سے کام کروانا باقی ہے، ہم کام کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی کانگریس تھی جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، آج سیکریٹریٹ کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، مگر مسجد تعمیر ہوئی، بابری مسجد تعمیر نہیں ہوئی، مسجد تعمیر نہیں ہوئی۔ بتاؤ کانگریسیوں، نرسمہا راؤ تمہارا پپا تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ۔ اور ہم سے کہتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ کہ پارلیمنٹ میں مجلس کے 2 ایم پیز نے خواتین کے ریزرویشن کے خلاف ووٹ دیا، مگر میں اور امتیاز جلیل نے، ہم نے پوری پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا الحمدللہ۔ 450 ووٹ پڑے خواتین کے تحفظات کے لیے، 2 خلاف میں پڑے، 2۔ اسپیکر صاحب نے کہا اویسی صاحب آپ 2 ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا حبیب ہے، ہمارے ساتھ اہل دل کی دعائیں ہیں۔ اور یہ بولتے ہیں، میں نے بتا دیا کہ مہیلا خواتین کا ریزرویشن اگر ہوگا تو مسلمانوں کو بھی خواتین کو ملنا چاہیے، او بی سی سماج کی خواتین کو بھی ملنا چاہیے۔ یہاں پر سکندرآباد کے ایک ایم پی نے کہا ریڈی گارو کیوں او بی سی سماج کے مہیلاؤں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ کیا منور کاپو، پدما شالی، مودی راج، گوڈ، یادوا کو نہیں ملنا چاہیے؟ کیا مسلمان خواتین کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ مگر یہ سب بول رہے 450 ایک طرف، 2 ایک طرف۔ ارے دیوانے سنو، ہم ہوا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، ہم ہوا کے خلاف مقابلہ کرنے والے۔ ہم طوفانوں میں کشتی چلائیں گے، ہم طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر جان چکے ہیں۔ آپ آ کر ہم کو سکھائیں گے؟ جب کانگریسیوں نے کہا، جب سب نے کہا کہ 450 لوگ، سنو 450 لوگ تمہارے خلاف ہیں، میں نے کہا سنو کانگریسیوں، میں نے پورے بھارت کو پیغام دے دیا کہ کانگریس اور بی جے پی ملے ہوئے ہیں، سماجوادی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ میں کھڑا ہوں مودی کے خلاف اور تم ملے ہوئے ہو۔ 450 ہم جب بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ 2 مہیلا، کیا مسلمان مہیلا نہیں ہے؟ کیا او بی سی کی مہیلا نہیں ہے؟ میرے بھائی 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے، 520 خواتین ایم پی بنی، کتنی مسلمان بنی؟ صرف 25 مسلم خواتین ایم پی بنے۔ 8,992 ایم پیز بنے 17 لوک سبھا میں، کتنے مسلمان بنے؟ 500۔ میں ذمہ دار ہوں، ارے میں تو لڑ رہا ہوں کہ میری آواز جائے پارلیمنٹ میں۔
میں تو لڑ رہا ہوں کہ ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں جائے, اسمبلی میں جائے. اسی لیے مجلس سے نفرت ہے. یہ غریبوں اور مظلوموں کی طاقتور بنانے کی بات کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. یہ ہمارے سامنے سر جھکا کر نہیں کھڑا ہوتا. یہ ہمارے سامنے جھکتا نہیں. ارے مودی ہو یا راہل ہو, میں بھی تمہارے برابر ہوں. میں تمہارے سے کم تر نہیں ہوں, کیونکہ بھارت کا سنویدھان سب کو برابر کے طور پر دیکھتا ہے. ارے 8,992 ایم پی بن گئے 17 لوک سبھا کے الیکشن میں, اور صرف 520 مسلمان. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ جب میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے. 500 کے قریب خواتین ایم پی بنے اور 25 مسلمان. اس دیش میں او بی سی, ادر بیکورڈ کلاس, ان کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. کتنے ایم پی ہیں ان کے؟ خالی 22%. خالی 22%. جو آبادی میں 50% وہ 22%. جو مسلمان آبادی میں 15% وہ پارلیمنٹ میں 4%. اور الزام کس پہ لگتا؟ آپ کے دولہے بھائی پہ لگتا. ارے یہ سچائی ہے, مانو. اسی لیے تو مجلس عبدالواحد اویسی سالار ملت کے تمام رفقاؤں کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی. میری آپ سے گزارش ہے کہ تلنگانہ کو بچا کر رکھیے, تلنگانہ کو مضبوط رکھیے. یہ طاقتیں جو نفرت پھیلانا چاہتی ہیں, جو شہر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں, ان کو قریب آنے مت دیجیے. تلنگانہ میں جہاں مجلس کا امیدوار ہوگا بے خوف ہو کر مجلس کو ووٹ دیجیے. جہاں مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا وہاں پر ماموں کا ساتھ دیجیے. اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ بولتے مجلس کیا کری, اچھا یہ راجستھان, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ میں تمہاری گورنمنٹ تھی, کتنا بجٹ ہے مسلمانوں کا؟ بولو بولو راہل گاندھی, کتنا بجٹ ہے؟ یہاں 2200 کروڑ ہے, راجستھان میں 250 کروڑ ہے. آبادی ایک ہی ہے. جتنے مسلمان راجستھان میں اتنے تلنگانہ میں. وہاں 2200 یا وہاں 250 یا 2200. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ ہیں, آپ متحد ہیں, آپ میں سیاسی شعور ہے, آپ کی جماعت ہے, آپ کی ایک سیاسی پہچان ہے. یہاں پر شہید کی ہوئی مسجد کو آپ نے بنایا, آپ کے اتحاد سے بنایا. کیا کانگریس نے بابری مسجد کو بنایا؟ میرے عزیز دوستو, بزرگوں, چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار ہے. بتاؤ اگر آج تلنگانہ میں 80,000 سے زائد مسلم بچے اور بچیاں 6 کلاس سے 12 کلاس تک فری میں پڑھ رہی ہیں, تو راجستھان میں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ کتنے پڑھ رہے ہیں راجستھان میں؟ نہیں بتائیں گے. نہیں, اویسی ایسا ہے. ان سے سوال کرو کہ تم نے مسلمان کا نام نہیں لیا پارلیمنٹ میں. یہ کانگریسی ایسے ہیں, سماجوادی, لالو کی پارٹی. ارے تم لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے پارلیمنٹ میں. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان خواتین کو, او بی سی خواتین کو ریزرویشن ملنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم خواتین کے خلاف نہیں ہیں. ہم کیسے خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی ہم ان کی امت ہیں, آقا نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہے. ہم کیسے اپنی خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں, آپ خواتین کے خلاف ہے. ارے تم خواتین کے خلاف بھی ہو اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. تم او بی سی کے بھی خلاف ہو, تم مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب بات خواتین کی نکلی تو اپنی ماؤں سے اچھا برتاؤ کرو, اپنے باپ سے اچھا برتاؤ کرو, عزت کرو اپنے باپ کی, اپنی ماں کو عزت کرو.
اللہ نے باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کیا تم کو معلوم کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے خبر پر گئے تھے تو بیٹھ کر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنسواں نکل گئے اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے باپ کی عزت کرو، باپ کو گلے لگاؤ، باپ کے ہاتھ چومو۔ میرے ایک دوست ہیں، مجھ سے کبھی کبھی آ کر بولتے، ارے اسد بھائی آج ہمارے باپ بڑا موڈ آف تھا، ان کا بہت غصہ کیے میرے کو۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، پیارے تم بڑے لکی ہو، خوش قسمت ہو۔ بولے میں غصہ سن کے آ رہا ہوں ابا کا، آپ میرے کو لکی بول رہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، تمہارے پاس تو تمہارا باپ ہے جو تم کو غصہ کر رہا ہے۔ میں اور اکبر تڑپتے ہیں سالار کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کے میدان میں سالار کے ساتھ رہیں گے۔ مگر اپنی ماں کی عزت کرو، خوب محبت کرو اپنی اماں سے۔ یاد رکھو، تم ماں باپ کی عزت کرو گے، اللہ تمہارے کو دین دنیا میں روشن کرے گا۔ تم بیوی کا خیال رکھو، ایسا نہیں ہے کہ خالی اماں اماں بول رہے اور بیوی کو بھول جا رہے۔ بیوی کا بھی خیال رکھو، بیلنسنگ کرنا، بیلنسنگ کرنا۔ اماں کو یہ احساس دلانا کہ اماں میں تیرے کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں دل سے، اور اپنی بیوی کو یہ بولنا کہ میں تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنا، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ ماں کو یہ احساس نہیں ہونا کہ بیٹا جورو کا غلام ہو گیا، اور بیوی کو احساس نہیں ہوا کہ میری بات نہیں سنتے، خالی اماں کی سنتے۔ میرے بھائی، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میں ہماری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یاد رکھیے، شوہر کی بھی اہمیت ہے، شوہر کی بھی اہمیت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بیوی کی، اپنی اولاد کی، اور یاد رکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج جمع ہوئے ہیں۔ کیا کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہمارے سنبل سے مولانا آئے ہوئے ہیں، توصیف رضا مصباحی، عالم دین ہے ماشاءاللہ۔ آپ پوچھئے ان سے کہ کیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اب ہماری امت کی ماں پر کبھی ان کو مارا؟ نعوذ باللہ نہیں۔ تو تم کیسے اپنی بیوی کو مارتے ہو؟ کیسے مارتے ہو تم اپنی بیوی کو؟ کیا ہے یہ؟ انسان ہو تم، انسان ہو تم۔ بیویوں کی عزت کرو۔ کل اگر تمہاری بیٹی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، کہ اگر اس کا شوہر اس کو مارے گا تو کیا محسوس کرو گے؟ آج ایک بہن مجھے فون کر کے بتائی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا، حیدرآباد اب واپس آیا تو بول رہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ چند دن کی دنیا ہے، یاد رکھو۔ یہ چند دنیا کی بہاریں چند دنوں کی ہے، اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اٹھنا ہے حشر کے میدان میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، عثمان ذوالنورین ہوں گے، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں گے، امام حسن اور حسین ہوں گے، شہزادی جنت ہوں گے، امت کی مائیں ہوں گی، صحابہ کرام ہوں گے، اویس قرنی ہوں گے، جنید بغدادی ہوں گے، حسن بصری ہوں گے، رابعہ بصری ہوں گے، خواجہ ہند الولی ہوں گے۔ تم کیا جواب دو گے؟ یہ دن آئے گا، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ دن آئے گا۔ تم اگر سمجھ رہے کہ نہیں نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، سب ختم ہونے والا، اس دن کی بھی تیاری کر لو۔ یاد رکھو، تم آج اگر کسی کا حق مارو گے تو کل وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، تم قوم کے مستقبل ہو۔ یو آر دا فیوچر آف دا کمیونٹی اینڈ دا نیشن انڈیا۔ نوجوانوں، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ نوجوانوں، تم اگر گر جاؤ گے، تم ایک دیوار کی طرح ہو۔ نوجوانوں، اگر تم گر جاؤ گے تو دنیا راستہ بنا لے گی۔ نوجوانوں،
तुम हमारी उम्मीद हो नौजवानों, तुम दीन पर चलो, फख्र से कहो कि मैं मुसलमान हूं, फख्र से कहो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों, शराब को, ड्रग्स को छोड़ो नौजवानों, बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुज़दिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा नौजवानों। जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। तो नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, जरा मेरे पैगाम को याद रखिए और जरा इसको रिकॉर्ड करके पूरा जरा फैला दो। और कैसा फैलाना इसको? असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण दारुस्सलाम में, भड़काऊ भाषण, टन टनाटन। तो देखने वाला ओ हो, अब तो पकड़ेंगे, उन्हें भी सुन लेता, अरे इन्हें तो हमारे को ही बोल दिए। तो आपसे गुजारिश है, वोट भी डालो। पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहां पे बड़े चीखा मार रहे। सुबह सुबह निकलो, वोट डालो, दबा के वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। और यहां पे मंजलिस आपकी पार्टी है, मंजलिस किसको उम्मीदवार बनाती वो मत देखो आप। मैं भी कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा, मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मंजलिस को मजबूत करना, तुम मंजलिस से वाबस्ता रहना। ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है, जो आपके आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा। भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है। सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती, मगर मंजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए। मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, वहां पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर मंजलिस नहीं है, मामू का साथ दो। ये नहीं होने वाला है इन कांग्रेसियों से, याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। हां, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते, अरे क्या है हज़रत, खाली 8-9 लेके क्या करते? प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है। ये मंजलिस की ताकत है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए। हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए। अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सब को पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। अब निकलेंगे पूरे। ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा।
वाइट एकदम एकदम दवा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के मंजलिस ऐसी है। 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मंजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी। ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नको रे भाई नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। उस कोविड में मंजलिस काम कर रही थी। हमारे कॉरपोरेटर मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रख के फ्री में दे रहे थे, 1000 सिलेंडर फ्री में। फिर वो कौन सा है वो कन्वर्टर, वो हम खरीदे, 70-80 फ्री में दिए लोगों को कि घर में रख के आप प्लग लगा के सुनो, उससे आप ऑक्सीजन ले लो। हर वक्त मंजलिस आपके दरमियान में थी और इंशाअल्लाह रहेगी। आपसे ही गुजारिश है कि इत्तेहाद को मजबूत रखिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, मगर आपसे एक ही बात बोलना है, 9 साल में आपने क्या हासिल किया, तेलंगाना में आपने क्या हासिल किया, और 9 साल में दूसरी रियासतों में क्या बर्बादी हुई आप देख लो। एक बच्चा गोली मार दी गई, उसके घर वालों तक पहुंची तेलंगाना की हुकूमत और मंजलिस। वो दूसरा भी मरा बिहार में, राजस्थान में नहीं गए वहां पर, मगर यहां पर हुकूमत भी गई, मंजलिस भी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मंजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग हमारे घर को आके दस्तक मार रहे हैं। ओके, आइए, वेलकम है, जमहूरियत है। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें मंजलिस का साथ दी हैं और साथ देती रहेंगी। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें की दुआएं मंजलिस को कामयाब करती रही और आज भी कामयाब करेगी। मुझे यकीन है कि अहले दिल जो रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर रो रो कर मंजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, वो दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेगा। मुझे यकीन है कि नौजवान अपनी बेबाकी का मुजाहरा करेंगे, नौजवान बेखौफ होकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करेगा, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए तेलंगाना को बचा कर रखेगा। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तमाम को कामयाब करेगा। मैं तो अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि परवरदिगार तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इस वतन अजीज में रहम फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे, आका ने फरमाया कि जो मुझे नहीं देखा 7 मर्तबा ज्यादा उसको अजर मिलेगा। या अल्लाह हम तो खुशकिस्मत नहीं थे, परवरदिगार हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, हमारे इत्तेहाद को मजबूत कर दे, हमारे दिलों को मिला दे। या अल्लाह हमको एक कर दे। या अल्लाह हम देख रहे हैं कि मारने वाले ने सिर्फ नाम देखकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर गोली मार दी। मारने वाले ने ये नहीं देखा कि कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन सलफी है, कौन शिया है, कौन बोरी है, कौन मैदवी है। अल्लाह हम तमाम को एक कर दे, अल्लाह हम तमाम को एक कर दे। परवरदिगार इस दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रख या अल्लाह। या अल्लाह हमारे मरहूम क़ायदीन की खबरों को नूर से भर दे। परवरदिगार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन की साजिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता परवरदिगार, या अल्लाह तू जब्बार है, तू लतीफ है, या लतीफ या लतीफ। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे कमजोरियों को माफ फरमा दे। अल्लाह मंजलिस की सियासी हिकमत अमली को कामयाब कर दे। अल्लाह मंजलिस की सियासी फैसलों में कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह हमको एक कर दे, नेक कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में तेरी और तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाल दे।
اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، اللہ ہم کو ہماری بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو مجاہد بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ولی اور ولیہ بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو مفسر بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو خطب الوقت بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو صبح قیامت تک دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے بنا دے، اللہ وطن عزیز بھارت کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر تیرے حبیب نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یا اللہ یہاں پر نفرت کی آگ کو بجھا دے۔ پروردگار ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کا اور وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ تمام ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا لے، اللہ ہم تیرے محتاج تھے اور تیرے ہی محتاج رہنے والے ہیں، اللہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، یا اللہ تیرے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے، پروردگار جب ابو لہب کو راحت مل سکتی جنت میں تو ہم تو آقا کی امت ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر فضل فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحابہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی محمد صلی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أرسل الله تعالى أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول اللہ بچا لو ہم گرے ہم کو سنبھالو نارے دوزخ سے بچا لو اپنی کملی میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.